کولیگز کا کہ آپ لوگوں نے پاکستان کے دانشوروں کو، اسٹوڈنٹس کو، خواتین کو اتنا بڑا فورم دیا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ اپنی رائے رکھ رہے ہیں، اور میں امید رکھتا ہوں کہ یہ فورم کو آپ کنٹینیو کریں گے۔ اب بنیادی طور پر میں سمجھتا ہوں بینگ ایک ڈیموکریٹس، بلوچستان کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے میرے نزدیک جو اسلام آباد میں ایک مائنڈ سیٹ ہے جس میں تمام لوگ شامل ہیں، چاہے وہ پولیٹیشنز ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہیں، چاہے وہ جوڈیشری اور میڈیا کے ہوں، وہ بلوچستان کے مسئلے کو بالکل سطحی طور پر دیکھ رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے مسئلے کے دو پہلو ہیں، ایک سیاسی ہے، ایک معاشی ہے، جو آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ سیاسی پہلو میں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کے عوام ہے، وہاں پہ اس کو اپنی رائے کا حق نہیں ہے۔ ہم اپنی آزادانہ رائے نہیں دے سکتے ہیں، یعنی ہمیں ووٹ کا حق نہیں ملا ہے ابھی تک آزادانہ۔ دوسری بات، جو پاکستان کی مجموعی مسئلہ ہے وہ ہماری قومی تشخص ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک ملٹی نیشنل اسٹیٹ ہے جہاں پہ پختون، سندھی، پنجابی، سرائکی، بلوچ رہتے ہیں۔ ان کو یہ حق ہے کہ اپنی مادری زبانوں میں، قومی زبانوں میں بولیں اور ان کے تمام وسائل ان پہ خرچ ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے اسلام آباد کو ہمارے وسائل تو بہت اچھے لگتے ہیں لیکن ہماری عوام اس کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ بدقسمتی ہے، ہمیں آج بھی ووٹ کا حق نہیں ہے۔ وہاں پہ کچھ ہمارے ایلیٹس ہیں، کبھی 2002 میں وہ مسلم لیگ کاف میں تھے، 2008 میں وہ پاکستان پیپلز پارٹی میں، 2013 میں مسلم لیگ، 2018 میں وہ باپ پارٹی میں، اور 2024 میں ان کو تقسیم کیا، کچھ پیپلز پارٹی میں، کچھ مسلم لیگ میں۔ اور ہماری بدقسمتی ہے اس ملک کی کہ ہماری بڑی پارٹیاں کمپرومائزڈ ہیں، وہ حقائق کو تسلیم نہیں کرتے ہیں، کمپرومائز کرتے ہیں۔ حالانکہ پی ڈی ایم میں ہم نے بیٹھ کے ہم نے ایک ایسی چارٹر بنائی کہ ہم نے کہا کہ اس کو امپلیمنٹ کریں گے، بدقسمتی سے اس کو امپلیمنٹ نہیں کیا۔ بلوچستان کو پولیٹیکل بجائے اسٹریٹجیکلی دیکھا جاتا ہے۔ اس وقت بلوچستان کے 17 سیٹوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کو نہیں دیکھتے ہیں کہ بلوچستان آف دی کنٹری ہے۔ بلوچستان کی جو امپورٹنس ہے، آپ اس کو بڑے خوبصورت انداز پہ اسلام آباد کہتا ہے کہ روکوڈیک پاکستان کے تمام قرضوں کو وہ اس کو چکا سکتا ہے، لیکن سندھ کے ساتھ کیا ہوا، سوئی کے ساتھ کیا ہوا، ابھی تک نہ ڈیرہ بگٹی میں پانی ہے، نہ وہاں پہ دالبندین میں پانی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو میں مختصر کروں گا کہ بلوچستان کے عوام کو، بلکہ میں تو کہتا ہوں اس الیکشن میں پاکستان کے عوام کو بھی ووٹ کا حق نہیں تھا۔ جب تک بلوچستان کے عوام کے صحیح نمائندے پارلیمنٹ میں نہیں آئیں گے اس وقت بلوچستان کے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ رہا یہ بات کہ ملیٹنٹس کے ساتھ نیگوسیشنز کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت اس وقت ہم نے شروع کی جب پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت نے مجھے ایز اے چیف منسٹر مینڈیٹ دی۔ میں گیا وہاں پہ، وہاں مذاکرات کی، 60-70% ہم اتفاق کر گئے چیزوں کو کامیابی کی طرح، لیکن بدقسمتی سے جب ہم واپس آ گئے تو وہاں پہ
اسٹیبلشمنٹ کے ایک سیکشن نے جو میں نے محسوس کی کہ اس کو راضی نہیں ہے، حالانکہ بھیجا بھی مجھے خود. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں جب تک کانفیڈنس بلڈنگ نہیں ہوگی، لاپتہ افراد کا مسئلہ حل نہیں ہوگا، وہاں کے نوجوانوں کو آپ روزگار نہیں دیں گے، آپ یہ جو مار کٹائی ہے اس کو ختم نہیں کریں گے، کوئی مذاکرات کامیاب نہیں ہو سکتی. مجھے خوشی ہوگی کہ اگر موجودہ فیڈرل گورنمنٹ ہو، پروونشل گورنمنٹ ہو، عسکری قیادت ہو، کہ بلوچستان میں مذاکرات کریں. جو روزانہ ہمارے نوجوان مارے جا رہے ہیں تاکہ اس مسئلے کا ایک منصفانہ حل نکلے. اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ چونکہ میری اپنی پارٹی ایک جمہوری پارٹی ہے، عدم تشدد کا پیروکار ہے، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ تمام مسئلے سیاسی انداز پہ حل ہو. آپ کا شکریہ. بہت شکریہ جناب.